اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، مسائل لے کر ہم آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور جو ہمیں سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں اسی سوالات کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں۔ تو آج ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے، سوال یہ ہے فدیہ اور کفارے میں کیا فرق ہے؟ بہت اہم سوال ہے، بہت زیادہ اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، کفارے کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، فدیہ کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو فدیہ کہتے ہیں اس چیز کو، مثال کے طور پر کچھ بوڑھے افراد ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا حاملہ خاتون ہے، یا وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کو نقصان ہوگا، وہ مریض ہو جائیں گے، بچے اور ماں کے لیے نقصان ہے، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن اس رمضان میں روزہ نہیں رکھا، اگلے رمضان سے پہلے انہوں نے ان تمام روزوں کا جو انہوں نے چھوڑا ہے اس کا قضا انہوں نے رکھنی ہے۔ اب قضا رکھنا ہے، لیکن پورے سال وہ جو ہے وہ قضا نہ رکھ سکے، کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکے، تو اس رمضان سے دوسرے رمضان سے پہلے انہوں نے فدیہ دینا ہے۔ اب وہ فدیہ کیا ہے؟ وہ فدیہ ہے 750 گرام جو ہے آٹا، گندم، چاول، کھجور، وہ آپ نے دینا ہے۔ یہ ہو گیا فدیہ۔ اب کفارہ کی یہاں پر دو قسم ہیں۔ ایک کفارہ ہے وہ کفارہ جو شخص عمدن یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا روزہ رمضان میں نہ رکھے، تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ کفارے کے ساتھ وہ قضا بھی رکھے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 غریبوں کو جو فقیر ہیں ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 2 مہینے روزے رکھے، یا ہر فقیر کو 750 گرام آٹا، گندم، چاول، کھجور وہ اس کو تقسیم کرے۔ ایک قسم کفارے کی ہے، اور دوسرا جو کفارے کی قسم ہے وہ لوگ، وہ اشخاص جو رمضان میں روزہ کسی عذر کی وجہ سے مریض ہے یا کسی سفر پہ ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھ نہ سکا، تو اگلے رمضان سے پہلے کسی عذر کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ پائے، تو پہلی بات تو قضا رکھنا ہے، لیکن وہ نہ رکھ سکے تو ان پر بھی کفارہ تاخیر اسے کہتے ہیں، کفارہ تاخیر سے کہتے ہیں، جسے ہم مد، عام الفاظ میں، عام معاشرے میں اس کو مد کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت 750 گرام جو ہے آٹا، گندم، چاول، کھجور جو ہے وہ آپ نے کسی فقیر کو دینا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اہم سوال ہے مد کے حوالے سے، کفارے کے حوالے سے۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ جو مد ہے آیا ہر کسی کو دے سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی اور آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو نہیں دے سکتے آپ، بس اس فقیر کو دے سکتے ہیں جو محتاج ہو، اور اس کے شرائط ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو فدیہ، جو کفارہ آپ اس فقیر کو دے رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے گندم، چاول، آٹا یا کھجور دینا ہے، اس کو پیسے نہیں دینا۔ لیکن اگر آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے جو پیسے آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس پیسوں سے وہی چیزیں خرید رہا ہے۔ مثال کے طور پر گندم خرید رہا ہے، کھجور، چاول یا آٹا خرید رہا ہے، اگر وہ آپ کو یقین ہے کہ وہ یہ چیزیں خریدے گا تو اس وقت آپ نے اس کو وہ پیسے دینے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس نے وہ چیزیں نہیں خریدنا تو اس کو آپ دے نہیں سکتے، یا آپ نے اس کو دے دیے ہیں لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ جو پیسے آپ نے اس کو دیے تھے اس نے ان پیسوں سے کوئی اور چیز خریدی ہے، گندم، آٹا اور کھجور وغیرہ جو ہے وہ نہیں خریدی، تو اس وقت آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوا، آپ کا مد ادا نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ کن لوگوں کو دیا جائے، جیسا ہم نے کہا کہ فقیر ہو، اور لیکن فقیر بھی ایسے ہو شیعہ اثناعشری ہو، یعنی 12 امامی ہو، امام معصومین علیہ السلام کو مانتا ہو اور کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو، شرابی نہ ہو، تو ہم ان لوگوں کو، ان فقیروں کو کفارہ مد یا کفارہ تاخیر جو ہم نے بیان کیا دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا آج کے جو ویڈیو ہے اس کو بھی پسند کیا ہوگا۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔